کہ ان تمام واقعات اور عجائب قدرت دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل اور سخت ہو گئے اور گناہ کرتے کرتے تمہارے دلوں میں پتھروں کی سی سختی آ گئی کہ اب تمہارے دلوں میں نہ تو خوف الہی نرمی پیدا کرتا ہے اور نہ ہی انبیاء اکرام کی نصیحت اثر کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک اس کے، یعنی اتنے واقعات سننے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ دل کی سختی یہ ہے کہ اس پر واعظ اور نصیحت اثر نہ کرے اور بندہ حق تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اس کی اطاعت نہ کرے۔ ذالک سے یا تو صرف گائے کے واقعے کی طرف اشارہ ہے یا سارے واقعات کی طرف، یعنی اس گائے کے واقعے اور تو پہاڑ کے اٹھانے اور بندر اور سور بنانے کے واقعات کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ حالانکہ ان واقعات کو سننے کے بعد تو پتھر بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ خیال رہے کہ 3 چیزوں سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1 عیش کی زیادتی، نمبر 2 دنیا میں زیادہ مصروف رہنا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے دن رات میں بار بار نمازیں رکھی ہیں تاکہ بندہ دنیا میں زیادہ مصروف نہ رہے۔ تیسرا اللہ والوں سے دشمنی، مگر عیش کی زیادتی اور دنیا میں زیادہ مصروفیت دل میں سالوں میں سختی پیدا کرتی ہے، مگر اللہ والوں سے دشمنی منٹوں میں سختی پیدا کرتی ہے۔ دیکھو شیطان صدیوں کا عابد تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی اہانت کر کے فوراً ہی اس کا دل سخت ہوا۔ فاہیا پس وہ کل حجارتی مانند پتھروں کے، او یا اشدو اس سے زیادہ، پس وہ سخت یعنی پتھروں جیسے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ یا اے سننے والے تجھے اختیار ہے کہ تو ان کے دلوں کو پتھر کہے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، یعنی ان کے دل سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، نہ کہ لوہے اور فولاد کی طرح، کہ لوہا اور فولاد تو آگ سے پگھل جاتا ہے اور اس سے کارآمد چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور پتھر نہ تو آگ سے پگھلتا ہے اور نہ اسے پگھلا کر اس سے کارآمد چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یا ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ پتھر بھی بعض وقت خوف الہی سے متاثر ہو جاتے ہیں، مگر تمہارے دل کبھی اثر نہیں لیتے، اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہیں، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، لما البتہ یا تفجروا پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے انہار نہریں، یعنی پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں اور دریا جاری ہو جاتے ہیں اور ان سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، مگر تمہارے دلوں سے ایمان اور حکمت کے چشمے جاری نہ ہوئے۔ وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے یعنی ان پتھروں میں سے بعض، لما البتہ وہ ہیں جو یشققوا پھٹ جاتے ہیں، فیخرجوا پس نکلتا ہے، منہ الماء اس سے پانی، یعنی بعض پتھر تو وہ تھے جن سے نہریں اور دریا جاری ہوئے، اور بعض پتھر وہ ہیں جو پانی کے زور سے پھٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے رس رس کر تھوڑا پانی نکلتا ہے جس سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی، ہاں مگر پانی کے چشمے بن جاتے ہیں، یعنی بعض پتھروں سے دریا اور نہریں نکلتی ہیں اور بعض سے چشمے۔ وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے یعنی ان میں سے بعض ایسے ہیں، لما البتہ یہبطوا گرتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، یعنی پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو خدا کے خوف کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر جاتے ہیں، یعنی رب کا حکم پاتے ہی اس کی اطاعت کرتے ہیں اور حرکت میں آ جاتے ہیں، مگر ان کے دل نہ تو نرم پڑتے ہیں اور نہ ہی رب کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے خوف سے بعض پتھروں سے پانی بہہ کر نہریں بنتی ہیں، بعض سے چشمے بنتے ہیں اور بعض پہاڑ کی چوٹی سے گر جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی انسان کو اللہ کے ذکر پر روتے، آنسو بہاتے یا وجد کرتے دیکھو تو ان پر اعتراض نہ کرو کہ یہ کیفیات تو پتھروں میں بھی آ جاتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اور باطنی اعمال سے بے خبر نہیں۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ ان تمام واقعات اور عجائب قدرت دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل اور سخت ہو گئے اور گناہ کرتے کرتے تمہارے دلوں میں پتھروں کی سی سختی آ گئی کہ اب تمہارے دلوں میں نہ تو خوف الہی نرمی پیدا کرتا ہے اور نہ ہی انبیاء اکرام کی نصیحت اثر کرتی ہے، بلکہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں سے تو کچھ فائدے بھی ہیں کہ بعض پتھروں سے تو پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں جن سے ایک مخلوق فیض پاتی ہے، اور بعض پتھروں سے چشمے اور تالاب بن جاتے ہیں اور ان سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور بعض پتھر پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر گر جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کام کر اس کو سجدہ کرتے ہیں، مگر تمہارے دلوں کی سختی کا تو یہ حال ہے کہ ان پر نبیوں کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اس میں نبی کے فیض کا قصور نہیں بلکہ تمہارے دلوں کا فطور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔